الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شباب، اس سے پہلے ہم نے تفسیر موضوعی کے ایک موضوع تنظیم العلاقات المالیہ یا ریگولیٹنگ آف فائنینشیل افیئرس کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کی، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک مقدمہ، ایک تمہید تھا کہ اسلام کا نظریہ مال کیا ہے، یا پھر اقتصاد کے تئیں قرآن کریم کا تصور کیا ہے، اس کے بارے میں چند مقدمات ہم نے اخذ کیے۔ ملکیت کی تعریف کی، ملکیت کی تھیوری پیش کی، اشتراکیت کے نزدیک، سوشلزم کے نزدیک، کیپٹلزم کے نزدیک، اسلام کے نزدیک ملکیت کی قسمیں بتلائی گئیں کہ حقیقت کے اعتبار سے دو قسمیں ہوں گی، ملکیت تامہ اور ملکیت ناقصہ، اور مستفیدین کو دیکھیں گے، مستہلکین کو دیکھیں گے، کنزیومرز کو دیکھیں گے، تو پھر اس کے تعلق سے اس کے اعتبار سے ملکیت کی دو قسمیں ہوں گی، ایک ملک عام اور ایک ملک خاص۔ آج دراصل ہم اپنے اصل موضوع میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی ہمارا موضوع ہے اسلام کا تصور ملکیت یا قرآن کا تصور ملکیت۔ جب اس اصل موضوع میں داخل ہو رہے ہیں تو منہج الدراسہ میں یہ بتلایا گیا تھا کہ تفسیر موضوعی ہم کیسے پڑھیں گے یا کون سا منہج اختیار کریں گے۔ سب سے پہلے تھا کہ ہم جس موضوع کو پڑھنا چاہتے ہیں اس موضوع کا انتخاب کریں گے، لہذا ہم نے انتخاب کر لیا اسلام کا نظریہ ملکیت یا قرآن کا نظریہ ملکیت۔ ملکیت کی تھیوری، ملکیت کا نظریہ جیسا کہ قرآن کریم کہتا ہے یا جیسا کہ قرآن کریم دیکھتا ہے، ہم نے اصل موضوع انتخاب کر لیا۔ اس کے بعد دوسرا جو اسٹیپ تھا کہ اس موضوع کے انتخاب کے بعد قرآن کریم میں جو آیات ہیں اس موضوع سے ریلیٹڈ، اس موضوع سے متعلق، ان آیات کو ایک جگہ اکٹھا کرنا۔ کہیں پہ بھی قرآن کی کسی بھی سورت میں، کسی بھی جز میں، کسی بھی آیت میں اگر کوئی ایسا جزئیہ ملتا ہے جو اسلام کے تصور ملکیت کو اجاگر کرتا ہے تو ان آیات کو ایک جگہ ہم اکٹھا کریں گے اس موضوع کے تحت۔ تیسرے نمبر پہ تھا کہ آیات اکٹھا کرنے کے بعد ان آیات کا تفسیر تحلیلی یعنی ترتیب دیں گے، ان آیات کی ترتیب دیں گے زمن نزول کے اعتبار سے، گویا کہ ہم نے آیات کو مرتب کر لیا۔ اس کے بعد چوتھا اسٹیپ تھا کہ مرتب کی ہوئی آیات کا ہم دراسہ کریں گے تفسیر تحلیلی کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے۔ اب جب ہم قرآن کریم پر نظر ڈالتے ہیں کہ ملکیت کے تعلق سے قرآن کریم میں کتنی آیتیں وارد ہوئی ہیں یا کون کون سی آیتیں وارد ہوئی ہیں، کس صورت میں وارد ہوئی ہیں، تو بہت ساری آیات ملتی ہیں۔ تقریباً 200 سے اوپر ایسی آیات ہیں، ابھی تحدید کے ساتھ نہیں بتلا رہا ہوں کیونکہ ابھی اس پہ کام چل رہا ہے، جب فائنل ہو جائے گا انشاءاللہ تب محدد کروں گا کہ کتنی آیات ہیں۔ 200 سے اوپر ایسی آیات ہیں قرآن کریم کے اندر جو ملکیت کے بارے میں قرآن کے نظریے کی وضاحت کرتی ہیں کہ ملکیت کا تصور قرآن کی نظر میں کیا ہے، اس تصور کو واضح کرتی ہیں 200 سے زائد آیات۔ جب ان 200 سے زائد آیات کو ایک جگہ پہ ہم اکٹھا کرتے ہیں اور ان آیات میں غور و فکر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ ذیلی عناوین قائم ہوتے ہیں، یعنی آیات کی روشنی میں ہم کچھ ذیلی اور فرعی عناوین قائم کر سکتے ہیں۔ وہ فرعی عناوین کیا ہو سکتے ہیں؟ جتنی بھی آیات ملکیت کے تعلق سے گفتگو کرتی ہیں
ان آیات میں ہم غور و فکر کریں گے تو دیکھیں گے کہ بعض آیات ایسی ہیں جو یہ بتلاتی ہیں کہ ملکیت حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ساری چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ لہذا سب سے پہلا الملکیہ فی القرآن الکریم یا الملکیہ فی الاسلام، یہ ہم نے عنوان قائم کیا۔ اس عنوان کے تحت جب آیات کو اکٹھا کیا تو اس اصل عنوان کی دو ذیلی عناوین ہم نے قائم کیے۔ ایک ذیلی عنوان ہو گیا کہ ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ساری چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اب اس ذیلی عناوین کے تحت بہت ساری آیات ہیں۔ دوسرا عنوان ہو جائے گا کہ انسان کی ملکیت، یعنی وہ آیات جو بتلاتی ہیں کہ انسان بھی کسی چیز کا مالک ہے، ملکیت کا حق انسان کو بھی ہے۔ اور تیسرا ذیلی عنوان یہ قائم کیا جا سکتا ہے کہ وہ آیات جن میں بیک وقت ملکیت کی اضافت، ملکیت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے اور انسانوں کی طرف بھی کی گئی ہے۔ لہذا یہ تین ذیلی عناوین ہم نے قائم کیے ہیں۔ ان آیات کو یکجا کرنے کے بعد اور ان آیات میں غور و فکر کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم آتے ہیں ذیلی عنوان رقم 1 نمبر 1 پہ کہ ملکیت، وہ آیات جو بتلاتی ہیں کہ ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اصل مالک ہے۔ اور یہ اسلام کا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اصل مالک ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب مقرر کیا ہے، ایک وکیل بنایا ہے۔ اس لیے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو حکم دے گا اسی اعتبار سے انسان اپنے مال میں تصرف کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں شباب؟ تو سب سے پہلا جو ذیلی عنوان ہم نے قائم کیا کہ ملکیت ساری چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس عنوان کے تحت جو آیات وارد ہوئی ہیں قرآن کریم میں، ان کو ہم ان کا دراسہ شروع کرتے ہیں مختصر طور سے، کیونکہ اگر تفسیر تحلیلی کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ اپنائیں گے تو شاید پورے سال میں یہی ایک ذیلی عنوان ختم ہو پائے۔ مختصر طور سے ہم ان آیات کا دراسہ کریں گے جن میں گفتگو کی گئی ہے کہ اصل مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ سے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 3۔ جب آیت نمبر بولا جائے گا تو آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا، بعد میں جا کر کے مراجعہ کر لیجئے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ ذرا محمد خالد صاحب، شیخ خالد، چلیے میوٹ پہ رہنے دیجیے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ آیت در حقیقت ان مومنین کے اوصاف میں ہے جن مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ کیونکہ قرآن کریم کا جب نزول ہوا تو لوگ 3 حصوں میں منقسم ہو گئے قرآن کریم کے تئیں۔ ایک حصہ، ایک قسم ان لوگوں کی جو قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں، جن کو کافر کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی جو قرآن کریم سے ہدایت طلب کرتے ہیں، ان کو مومنین کہا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم ان لوگوں کی جو مومنین کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اور جو کفار کے پاس جا کر کے کہتے ہیں کہ ہم کافر ہیں۔ انہی تینوں اوصاف کے لوگوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں کیا۔ مومنین کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ غیب پر یقین رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کا مطلب یہ ہے جو چیز آپ کے حواس خمسہ سے غائب ہو، جو چیز آپ کے حواس خمسہ سے غائب ہو اس کو غیب کہتے ہیں۔ لہذا حواس خمسہ
جن چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتی اور اللہ تعالیٰ نے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے بارے میں بیان کیا ہے، تو ایک مومن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ سنتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے یا رسول کا کلام ہے، فوراً اس پر یقین لے آتے ہیں کہ یہ چیز حقیقت پر مبنی ہے، خلاف واقع نہیں ہو سکتی۔ جیسے قبر کی زندگی، قبر جب انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے اس کے بعد انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، یہ غیبی چیز ہے، کوئی بھی انسان اپنے حواس خمسہ سے اس کا ادراک نہیں کر سکتا، دنیا کا انسان۔ لہذا قبر کے بارے میں بہت ساری نصوص وارد ہوئی کہ قبر ایک مومن ہے تو اس کے لیے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے، اور اگر کافر ہے، مومن نہیں ہے، نیک بندہ نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے جہنم کی کھڑکیوں میں سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ فرشتے آتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں، مردہ ان سارے لوگوں کو دیکھتا ہے، اگر مومن ہوتا ہے تو ان کے سوالات کا صحیح صحیح جوابات دیتا ہے، اور اگر مومن نہیں ہے تو پھر وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے۔ پھر قبر ہی میں اگر ایک مومن بندہ ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے مالا مال کرتے ہیں، اگر ایک مومن نہیں ہے، صالح بندہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں غیب کی ہے، دنیا کا کوئی انسان اس حقیقت کو جان نہیں سکتا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا شریعت نے ان ساری چیزوں کی وضاحت کی جو ہماری حواس خمسہ سے باہر ہیں، تو ایک مومن کی صفت کیا ہوتی ہے کہ ان چیزوں پر یقین رکھتا ہے، وہاں پہ اپنے عقل کا استعمال نہیں کرتا، کیونکہ عقل کے استعمال کرنے کی وہ جگہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، اس کے بعد کہتے ہیں وہ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور اقامت صلاۃ کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ ادائے صلاۃ اور اقامت صلاۃ میں فرق ہے۔ ادائے صلاۃ بری الذمہ ہونے کے لیے، براءت الذمہ کے لیے انسان نماز پڑھ لے، براءت الذمہ ثابت ہو گئی، لیکن جب اقامت صلاۃ بولا جاتا ہے تو اس میں جو نماز کے شروط ہیں، ارکان ہیں، واجبات ہیں، فرائض ہیں، سنن ہیں، ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ لہذا مومنین وہ ہیں جو قرآن سے ہدایت طلب کرتے ہیں، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت جو محل شاہد ہے اس درس میں، ہمارے موضوع سے جو ریلیٹڈ ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ لوگ اس چیز میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے۔ وَمِمَّا، ما کلمہ عموم میں سے ہے، یعنی جتنی چیزیں بھی ہم نے ان کو دی ہیں ان میں سے بعض چیزوں کو وہ لوگ خرچ کرتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے ان جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ما کلمہ عموم میں سے ہے، اس کے بعد رزقناہم جمع متکلم کا صیغہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا، اور پھر ہم ضمیر کی مفعول استعمال کی، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دیتا ہے، مومنین کو دیتا ہے، مومنین اس میں سے کچھ چیزیں خرچ کرتے ہیں۔ اب اس جزئیے پہ غور کیجئے گا، رزقناہم، رزق کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، رزق کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف کی نا اس آیت میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ لہذا رازق حقیقی، مالک حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور یہی ہمارا ذیلی عنوان ہے۔ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ رزق حاصل کر لے، کسی دوسرے کو رزق دے دے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق دینے کے کام کی نسبت اپنی طرف کی، اضافت اپنی طرف کی، کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ انسان کو خرچ کرنا ہے۔ کیوں خرچ کرنا ہے بھائی؟ کیونکہ انسان کی ملکیت کوئی چیز نہیں ہے، ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے۔
اب انسان کو خرچ کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی ایک مثال دے دیتے ہیں انسانوں کی، جیسے میں نے خورشید کو 50 روپے دیے، 50 روپے خورشید کو دے دیے اور خورشید سے کہا کہ یہ 50 روپے جا کر کے تم چائے پی لو۔ اب خورشید کو چائے پینے میں کوئی دشواری ہونی چاہیے؟ کیونکہ اس کا مال تو ہے ہی نہیں، تو پھر اسے پرابلم کیا ہوگی؟ مال تو میرا ہے، میں نے اسے خرچ کرنے کے لیے۔ لہذا ایسے اللہ تعالیٰ نے تصور قائم کیا کہ دیکھو اصل رازق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ تم کو جب خرچ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو تمہیں پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ اگر تم رازق ہوتے، تمہاری ملکیت میں وہ چیز ہوتی تو تمہیں پریشانی ہو سکتی تھی، لیکن تمہاری ملکیت میں تو وہ چیز ہے نہیں، لہذا تم اسے خرچ کرو۔ اس آیت میں محل شاہد ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف رزق کی نسبت کی، یعنی اصل مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی۔ اسی طرح کے سورہ بقرہ آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں لوگوں سے کہ اس سے پہلے جو آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا لوگوں کو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے تمام لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کون سا رب؟ لوگ کیوں عبادت کریں اس رب کی؟ رب اپنا تعارف خود کروا رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ رب کی عبادت کرنی کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ما فی الارض جمیعا، اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اور کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ جس رب کی عبادت کا مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے، اسی رب کی ذات نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اب یہ آیت در حقیقت اس ضمن میں بھی آ سکتی ہے، تیسری قسم میں جن آیات میں یہ کہا گیا ہے کہ ملکیت کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے ایک ہی آیت میں، اور انسانوں کی طرف بھی کی ہے۔ هو الذی خلق لکم، وہی وہ ذات ہے جس نے تم لوگوں کے لیے پیدا کیا۔ اب لکم میں جو لام ہے، اس لام میں مفسرین کرام کا اختلاف ہے، سمجھ گئے شباب؟ مفسرین کرام کا اختلاف ہے کہ کیا یہاں پہ لام تملیک ہے یا لام تملک ہے یا لام انتفاع ہے یا لام منفعہ ہے؟ نہیں سمجھے کچھ؟ هو الذی خلق لکم، لکم میں جو لام ہے اس لام کے تئیں مفسرین کرام کا اختلاف ہے، کیونکہ جو حقوق ہیں، حقوق کی 4 قسمیں ہیں۔ حقوق تملیک، اسی لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لام یہاں پہ تملیک کے لیے ہے، یعنی آپ لوگ مالک ہو، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو پیدا کیا اور تمہاری ملکیت کے انڈر میں کر دیا، لام کا ایک معنی۔ دوسرا حق ہے حق تملک، یعنی آپ اس چیز کے مالک تو ہو سکتے ہیں لیکن اس چیز کے ٹرانسفر کرنے کے مالک آپ نہیں ہیں، کسی دوسری کی ملکیت میں آپ نہیں دے سکتے۔ تیسرا حق ہے حق منفعہ، اور چوتھا حق ہے حق انتفاع، یعنی لام یہاں پہ تملیک کے لیے ہے یا لام یہاں پہ اباحت کے لیے ہے۔ یہ مفسرین کرام کا اختلاف ہے۔ اس اختلاف سے قطع نظر ہم اپنے اصل موضوع پہ آتے ہیں۔ هو الذی خلق لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ان ساری چیزوں کو جو زمین میں موجود ہے، جو دنیا میں موجود ہے۔ لہذا مالک حقیقی کون ہے، پیدا کرنے والا کون ہے،
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب رہی بات تم انسانوں کی، تو تم ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ ثم استوى الى السماء فسواهن، اللہ تبارک و تعالی آسمان کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے قصد کیا، کیونکہ استوا کا صلہ جب الا آئے گا تو معنی ہوگا قصدہ کے، اور استوا کا صلہ جب علا آئے گا تو معنی ہوگا صعیدہ وارتفعا کے۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ تبارک و تعالی عرش کے اوپر مستوی ہے، صعیدہ کا صلہ علا آیا ہے، لیکن جب استوا کا صلہ علا آیا ہے، لیکن اس آیت میں استوا الا آیا۔ استوا الا کا معنی قصدہ، ارادہ کرنا۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آسمان کا ارادہ کیا، آسمان کو 7 طبق میں بنا دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جن کا تعلق غیبیات سے ہے۔ 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے، ہم کتنے آسمان کا مشاہدہ کر رہے ہیں؟ صرف ایک زمین، ایک آسمان، اس کے اوپر بھی 6 آسمان ہیں، اس کے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اب یہ ساری چیزیں غیبیات سے متعلق ہیں۔ مومنین کی صفت اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی میں بتلا دی ہے سورہ بقرہ کے، کہ جب غیبیات سے کوئی چیز ریلیٹڈ ہوتی ہے تو مومنین اس چیز پر یقین رکھتے ہیں۔ اب یہیں پہ درس ختم ہوتا ہے شباب، باقی باتیں انشاءاللہ کل۔ کوئی سوال ہے؟